کہ اسلام میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ کب سے پیدا ہوا؟ اختلاف کب سے پیدا ہوا؟ جو بگاڑ ہے اسلام کا، یہ جو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، یہ کس دن سے پیدا ہوا اور کس لمحے سے پیدا ہوا؟ یہ اسی لمحے سے پیدا ہو چکا تھا جب علی کی ولایت اور خلافت کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت اور خلافت کو رکھا نہیں گیا، تصور کیا گیا۔ توجہ کیجیے، سورہ زمر کی آیت ہے 65ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کی توجہ کیجیے گا، حساس ترین آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، حساس ترین آیتوں میں سے، آؤں گا ابھی جس طرف میں آپ کو لے کر آیا ہوں، حساس ترین آیتوں میں سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس حساس ترین آیت سے کتنا بڑا مطلب ہے جو واضح ہو جاتا ہے۔ حساس ترین آیت کیوں کہا میں نے؟ ترجمے سے معلوم ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر اور آپ سے پچھلے والوں پر یہ وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں خاسرین میں سے ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ، آخرت میں کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے۔ وَأُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ پر وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پچھلے انبیاء تھے ان پر وحی کی گئی۔ کہ اگر سوچا جا سکتا ہے کیا کبھی کہ وہ محمد، وہ ذات جو آئی ہی شرک سے بچانے کے لیے ہو، جو آئی ہی شرک کی گمراہیوں سے نکال کے وحدانیت کے نور میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے، کیا اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذات کبھی شرک کرے گی؟ نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا؟ اعتراض ہوا آپ کے اور میرے نبی پر، اس بات کو لے کر اعتراض ہوا، اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول خدا شرک کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشا، نستجیر باللہ۔ دلیل قرآن کی آیت۔ اگر نہیں کر سکتے تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا؟ تو پہلی چیز تو یہ، حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا، سید رضی کے بھائی جن کی نہج البلاغہ تالیف ہے، ان کے بھائی ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا، سب نے نام سنا ہے۔ ان کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، یعنی انبیاء پر جتنا اعتراض کیا گیا ہے انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن پر گستاخ رسالت کا فتویٰ لگا وہی رسالت کا دفاع کرتے نظر آئے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو انہوں نے دفاع کیا اور بڑے عجیب انداز سے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ خدا نے رسول کو کہہ کر امت کو مخاطب کیا، بالکل ویسی جیسے آج ہمارے یہاں بزرگ یقیناً جانتے ہوں گے اس محاورے کو کہ بیٹی کو کہہ کے بہو کو سمجھانا، بالکل وہ والی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی اور اس آیت کا تعلق جس موقع سے ہے، مورد سے ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اجازت دیں گے تو بیان کروں۔ وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ جب رسول امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کا اعلان غدیر خم میں کر چکے، یا یوں کہیے میرے الفاظ میں کہ نبی بہت سو کی امیدوں کا جنازہ نکال چکے، تب ایک گروہ آیا قریش کا یا انصار کا نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، ہمیں آپ سے شکایت ہے۔ 23 سال کی تبلیغ کے بعد نبی سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے بھائی؟ کہ شکایت یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ ہجرت کر کے آئے، ہم نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیے، غزوات میں ہم آپ کے ساتھ لڑے، ہم نے آپ کے ساتھ مالی اعتبار سے، طعام اعتبار سے آپ کی معاونت کی، اور ہمارے لوگ آپ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہو گئے، اور جب خلیفہ بنانے کی باری آئی تو آپ نے مہاجرین میں سے بنا دیا، تو یہ حق تو ہمارا تھا۔ کچھ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فرشتوں نے کیا تھا۔ پروردگار ہم عبادت زیادہ کی ہے، تیری عبادت زیادہ کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم کہاں جانتے ہو؟ یہاں پر بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ شکایت تھی، چلو ٹھیک ہے شکایت تھی، آپ نے مہاجرین میں سے بنا دیا، ہونا تو انصار میں سے چاہیے تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، ہمارے لوگ آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ رسول نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے یہ حکم میں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ توجہ میرے ساتھ رہیے گا، یہ حکم کیا میں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ایک جملہ کہا منا امیر و منکم امیر، یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے ائمہ نے فرمایا کہ فساد برپا ہی اس جملے سے ہوا۔ ائمہ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے یہ جملہ، مصائب میں سے ایک مصیبت ہے یہ جملہ۔ کون سا؟ منا امیر و منکم امیر۔ رسول کو صلاح دے رہے ہیں، رسول کو تجویز پیش کر رہے ہیں کیا کہ اگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے مرضی سے علی کو آپ نے خلیفہ بنا دیا ہے تو ٹھیک ہے، علی کو مہاجرین کا خلیفہ بننے دیجئے، ایک خلیفہ انصار میں سے بھی بنا دیجئے، ایک ولی انصار میں سے بھی بنا دیجئے، تاکہ اللہ کا حکم بھی باقی رہ جائے، انصار کی شکایت بھی دور ہو جائے۔ کیا ہوتا اگر نبی ان کی تجویز کو مان لیتے؟ اگر نبی ان کی تجویز کو مان لیتے تو علی کی خلافت تقسیم ہو جاتی، علی کی ولایت ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی، علی کی ولایت میں شریک آ کر کھڑا ہو جاتا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ تجویز دی، جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے، اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں انہوں نے کیا، میں نے کیا جملہ کہا، پھر آ رہا ہوں اس جملے کی طرف۔ انہوں نے ابھی لا کر کسی کو علی کے مقابلے پہ بٹھایا تو نہیں تھا، پالان شتر کا ممبر بنا ہوا ہے، لا کر علی کے علاوہ کسی کو لا کے اس پہ تھوڑی بٹھایا تھا۔
تخت پہ نہیں بٹھایا, تاج نہیں پہنایا, صرف تجویز دی. یعنی جہاں عقل میں خیال آیا پروردگار نے وہیں روک دیا کہ خبردار, بٹھانا تو دور کی بات ہے, جہاں علی کی برابری کا خیال بھی آیا وہیں مشرک ہو جاؤ گے, وہیں مشرک ہو جاؤ گے. تو جب خدا کو علی کی ولایت میں شریک برداشت نہیں ہے تو علی کی ذات میں شریک کیا حق برداشت ہوگا؟